السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت ایپیسوڈ 64. رئیس مینشن کی دیواریں پہلے سے کہیں زیادہ اونچی اور خاموش تھیں. اس نے خود کو ایک ایسی دنیا میں قید کر لیا تھا جہاں جذبات کی کوئی گنجائش نہیں تھی. یہ خاموشی اس کی ڈھال تھی، مگر اس ڈھال کے پیچھے اس کا دل ہر لمحے چھلنی ہو رہا تھا. وہ اپنے وسیع اسٹڈی روم میں تھا جب اس کا فون پرائیویٹ نمبر سے روشن ہوا. اس کے جبڑے بھنچ گئے. آنکھوں میں ایک سرد عزم کے پیچھے چھپا ہوا خوف لرز رہا تھا. اس نے کال وصول کی. وہی مشینی نسوانی آواز گونجی. ماننا پڑے گا رئیس اورنگزیب، اپنی محبت سے ہی منہ موڑ لیا. رئیس کی مٹھی اس قدر زور سے بھینچی کہ اس کے ناخن ہتھیلی کے گوشت میں پیوست ہو گئے. اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں جذبات کو اپنی کمزوری بننے دوں گا؟ اچھا. آواز میں طنز بڑھ گیا. تو پھر اس ویڈیو سے بھی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. چلو دیکھ لیتے ہیں. کال کٹ گئی اور ایک ویڈیو پیغام موصول ہوا. اسکرین پر وائٹ چیپل کا وہی منظر تھا. فجر کا ہنستا ہوا چہرہ، سیاہ کار کی آمد اور پھر وہ بھیانک تشدد. ہر چیخ، ہر تھپڑ، پستول کی بٹ کا ہر وار سیدھا اس کے دل پر لگ رہا تھا. وہ منظر جب اسے خون میں لت پت فٹ پاتھ پر پھینکا گیا. رئیس کا جسم پتھر کا ہو گیا. یہ سب بس اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ اس کی کمزوری کو مزید ہوا دی جائے، اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا جائے، اسے جذباتی طور پر کمزور کیا جائے. ویڈیو ختم ہو گئی. خاموشی چھا گئی. اس کے جبڑے اس قدر بھینچے ہوئے تھے کہ دانت پیسنے کی آواز سنی جا سکتی تھی. آنکھوں میں برسوں سے قید شدہ خوف ابھر آیا جسے وہ باہر نہیں نکلنے دے سکتا تھا، ورنہ اس کا دشمن مزید طاقتور ہو جاتا. مگر کب تک؟ صرف اسے تکلیف دینے کے لیے فجر معراج کو تکلیف دی گئی تھی. اسے استعمال کیا گیا تھا. یہ احساس روح فرساں تھا. اور پھر ایک غیر انسانی جانوروں جیسی دہاڑ اس کے حلق سے نکلی. اس نے میز پر پڑا شیشے کا پیپر ویٹ اٹھایا اور پوری قوت سے دیوار پر لگی اپنی ہی تصویر پر دے مارا. شیشہ کرچی کرچی ہو گیا، بالکل اس کے دل کی طرح. پھر اپنا فون اٹھایا اور اسے دیوار پر پٹک دیا. اس کے ٹکڑے فرش پر بکھر گئے. اب وہ گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آنکھوں سے آگ بہہ رہی تھی. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. وہ ایسے جال میں پھنس چکا تھا جہاں سے نکلنا ناممکن تھا. اسے گھیر لیا گیا تھا. منظر بدل گیا. یہ اب منار کا کمرہ تھا. اس نے رئیس کی حالت کا حز اٹھاتے ہوئے جوس کا ایک پرسکون گھونٹ بھرا. اس کے لبوں پر ایک گہری مطمئن مسکراہٹ تھی. آنکھیں دنیا جہان کی چمک کو مات دیتی تھیں. ملکہ کے بچھائے جال سے کوئی نہیں بچ سکتا، ایک ادا سے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی. وہ سلک کے سیاہ کافتان میں تھی. گھنگریالے بال جھول رہے تھے. پھر اس نے میز پر رکھی گاڑی کی چابی اٹھائی. ابھی مجھے تمہارا مزید تماشا دیکھنا ہے رئیس اورنگزیب. جلد ملیں گے. فی الوقت اسے گردیزی خاندان سے نمٹنا تھا. گہری سانس لے کر وہ ایک ادا سے چلتی باہر نکل گئی. پھر ایک جھٹکے سے رکی، پلٹی اور دروازے کی اوٹ سے اندر جھانکا. دیوار پر لگی فجر کی تصویر پر نظر پڑی. سوری بیبی گرل، لیکن تمہیں ابھی بہت سفر کرنا ہے. پولیس اسٹیشن کی سفید دیواریں اور فلوروسینٹ لائٹس کی تیز روشنی ماحول میں ایک عجیب سی ٹھنڈک گھول رہی تھیں. ہوا میں جراثیم کا ادویات اور سستی کافی کی ملی جلی بو رچی تھی. فجر کے سر پر سفید پٹی بندھی تھی جہاں پستول کے بٹ سے گہری چوٹ لگی تھی. زخم کی ٹیسیں ابھر رہی تھیں، مگر اس سے زیادہ اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا جس کی لہریں اس کے حواسوں کو معطل کر چکی تھیں. ان لڑکوں کو ایک سیل میں بند کر دیا گیا تھا. وہ نشے میں دھوتے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے اور بے ہنگم قہقہے لگا رہے تھے، جیسے یہ سب ان کے لیے ایک کھیل ہو. ان کے مجرمانہ ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے پولیس کے لیے یہ ایک معمولی کیس تھا،
نشئی لڑکوں کا ایک اور بے مقصد تشدد کا واقعہ۔ کسی کا دھیان اس کے پیچھے چھپے بھیانک جال کی طرف نہیں گیا تھا۔ ولی ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کا جسم ساکت تھا، مگر آنکھوں میں ایک دہکتی ہوئی آگ تھی جسے وہ بڑی مشکل سے ضبط کیے ہوئے تھا۔ اس کی نظریں سلاخوں کے پیچھے قید ان لڑکوں پر جمی تھیں جو اب بھی ہنس رہے تھے۔ ان کی ہنسی اس کے ضبط کے پیمانے کو لبریز کر رہی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اٹھ کر انسپیکٹر کے پاس گیا۔ اس کی آواز سپاٹ اور جذبات سے آ رہی تھی۔ اگر یہ لڑکے معافی مانگ لیں تو میں ان پر سے چارج ہٹانے کو تیار ہوں۔ انسپیکٹر نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر فجر کی طرف، جو خود ولی کی بات پر ششدر رہ گئی تھی۔ لڑکوں نے بھی یہ سنا اور ان کے قہقہے ایک لمحے کے لیے تھم گئے۔ وہ حیران تھے کہ جس شخص کی آنکھوں میں ان کے لیے نفرت کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا، وہ اچانک اتنی آسانی سے کیسے مان گیا۔ ویسے بھی وہ اسٹوڈنٹس تھے، انہیں سیل سے باہر لایا گیا۔ انہوں نے فجر سے معافی مانگی، مگر ان کے لہجے میں ندامت کا شائبہ تک نہ تھا۔ یہ صرف ایک رسم تھی جس کے بعد وہ آزاد ہو سکتے تھے۔ فجر خاموش رہی۔ اس کی نظریں ولی کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ جیسے ہی وہ پولیس اسٹیشن سے نکلے، لڑکوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر فاتحانہ انداز میں ہنسنے لگے۔ ان کے چہروں پر طنز اور حقارت تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو میں کسی جگہ کا نام بھی آیا جسے ولی نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ چلو اب سیدھا دی ڈین چلتے ہیں، آج کی رات کا جشن تو بنتا ہے۔ ولی نے ان کی گاڑی کو نظروں سے اوجھل ہونے تک دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ پھر اس نے سنجیدگی سے فجر کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا، اسے اندر بٹھایا۔ ہوٹل کی طرف واپسی کا سفر خاموشی میں کٹا۔ یہ ایک بھاری بوجھل خاموشی تھی جس میں ہزاروں انکہے سوال تیر رہے تھے۔ فجر الجھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ یہ حملہ بے مقصد تھا یا اس کے پیچھے کوئی تھا؟ ولی اتنا پرسکون کیوں تھا؟ ہوٹل پہنچ کر ولی نے اسے درد کش دوا دی اور آرام سے بستر پر لٹا دیا۔ کوئی خاص بات نہیں کی، بس اس کی ضرورت کی ہر چیز کا خیال رکھا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ فجر لیٹی رہی، آنکھیں بند کیے، مگر ذہن جاگ رہا تھا۔ جانے کتنی دیر گزری ہوگی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ اندر داخل ہوا۔ فجر نے بمشکل سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے اپنے کمرے میں اکیلے ڈر لگ رہا ہے، کیا میں کچھ دیر یہاں رک سکتا ہوں؟ وہ اب بالکل نارمل نظر آ رہا تھا۔ اس کے انداز میں ایک ایسی معصومیت تھی کہ فجر کی نقاہت کے باوجود اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ بیٹھ کے دائیں جانب دیوار کے ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ فجر دائیں کروٹ لیے لیٹی تھی، دونوں ہاتھ تکیے پر گال کے نیچے رکھے تھے۔ کمرے میں نیند تاریکی تھی۔ کھڑکی سے چھن کر آتی چاند کی دودھیا روشنی اور میز پر رکھے لیمپ کی مدھم زرد روشنی میں وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، بس دیکھ رہے تھے۔ زبانیں خاموش تھیں، مگر آنکھیں سوال و جواب میں مصروف تھیں۔ فجر کی آنکھوں میں خوف کے سائے تھے اور ولی کی آنکھوں میں ایک گہرا سمندر جس کی تہ میں طوفان چھپے تھے۔ وہ مضبوط تھی، مگر آج ڈر گئی تھی۔ وہ بہادر تھا، مگر آج اس نے خوف کو بہت قریب سے محسوس کیا تھا۔ کئی لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر وہ دھیرے سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر نیچے نرم قالین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی پشت بیڈ کے کنارے سے ٹکا لی۔ تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ آ رہی ہے، لیکن سونے کا دل نہیں ہے، وہ ہولے سے بولی۔ سونے کا دل کیسے کرے گا؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ نظریں اب بھی باہر خلا میں کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ جب تم اس نشان کی کہانی سناؤ گے۔ فجر کی آواز میں ایک ضد تھی۔ وہ آج یہ راز جاننا چاہتی تھی۔ اس کا نشان گزرے سالوں میں کافی حد تک بھر گیا تھا۔ اب وہ جلد کا حصہ تھا، نہ ابھرا ہوا تھا، نہ برا لگتا تھا۔ اس کے گلے کی گلٹی ڈوب کر ابھری۔
چند لمحے گہری خاموشی چھائی رہی اور پھر اس کی آواز ابھری، جیسے کسی گہری کھائی سے آ رہی ہو۔ ڈیڈ کو مسلمانوں سے نفرت ہے۔ اس نے کہانی شروع کی۔ فجر کی تمام تر توجہ اب اس کی آواز پر تھی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، اسے سن رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم بہن بھائی کسی مسلمان سے ملیں یا ہم میں سے کوئی کسی مسلمان سے شادی کرے۔ مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے۔ اس کی آواز میں برسوں کا درد تھا۔ وہ ان کے نکاح کے بعد کی کہانی سنا رہا تھا۔ ہر لفظ کے ساتھ فجر کی پلکیں بھاری ہو رہی تھیں۔ درد کش دوا اپنا اثر دکھا رہی تھی اور دن بھر کا ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ اس پر غالب آ رہی تھی۔ مجھے یہ نشان اس لیے دیا گیا کہ مجھے کوئی اس کے ساتھ قبول نہ کرے، خاص طور پر تم۔ اس نے اپنی بات مکمل کر کے رخ موڑا تاکہ فجر کے تاثرات دیکھ سکے اور وہ ساکت رہ گیا۔ وہ سو چکی تھی۔ اس کی سانسیں ایک منظم ترتیب سے چل رہی تھیں اور اس کے معصوم چہرے پر سکون تھا۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر ایک دھیمی سی اداس مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانے کتنی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر وہ آہستگی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس پر کمبل درست کیا اور کمرے کی مدھم روشنی کو ویسے ہی چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ اس نے باہر سے دروازہ لاک کیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی چال میں اب ایک نیا عزم تھا۔ رات ابھی باقی تھی اور اسے دی ڈین نامی جگہ کا حساب چکانا تھا۔ اس کے اندر کا لاوا پھٹنے کو تیار تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تو وہ ولی نہیں تھا جو عام سا نظر آتا تھا۔ وہ رات کا ایک سایہ تھا، انتقام کی آگ میں لپٹا ایک وجود۔ اس نے سیاہ چمڑے کی جیکٹ پہنی تھی، سر پر سیاہ کیپ اس طرح کھینچ لی تھی کہ اس کا چہرہ چھپنے لگے۔ چہرے پہ چڑھا سیاہ ماسک اس کی شناخت کو مکمل طور پر نگل چکا تھا۔ وہ پارکنگ میں کھڑی گاڑی تک آیا۔ قدموں میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، صرف ایک ٹھوس بے رحم ارادہ تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے چند لمحے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ رکھے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، مگر ذہن میں فجر کا خون آلود چہرہ اور ان لڑکوں کے تمسخر اڑاتے قہقہے گونج رہے تھے۔ پھر گاڑی شہر کی سنسان سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ وہ جان بوجھ کر ان گلیوں سے گزرا جہاں کوئی نہیں تھا، جیسے وہ خود کو آنے والے طوفان کے لیے تیار کر رہا ہو۔ ایک پرانی زنگ آلود مارکیٹ کے پاس پہنچ کر وہ رکا۔ وہاں ایک دکان تھی جو رات گئے تک کھلی رہتی تھی، جہاں تعمیراتی سامان ملتا تھا۔ اس نے دکاندار کو پیسے دیے اور بنا کچھ کہے ایک ٹھوس وزنی لوہے کی سلاخ اٹھا لی۔ اس سلاخ کی ٹھنڈک اس کے دستانے پہنے ہاتھوں میں اترتی محسوس ہوئی، جیسے یہ اس کے ارادوں کی توسیع ہو۔ وہاں سے نکل کر وہ مزید آدھا گھنٹہ سڑکوں پر گھومتا رہا، جب تک اسے دی ڈین کا دھندلا سا نیون سائن نظر نہیں آیا۔ یہ جگہ شہر کے ایک فراموش شدہ صنعتی علاقے میں تھی، جہاں قانون کی حکمرانی ختم ہو جاتی تھی۔ یہ جرائم پیشہ افراد کا اڈا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں رات کی تاریکی میں گناہ پروان چڑھتے تھے۔ اس نے گاڑی کچھ فاصلے پر ایک اندھیری گلی میں روکی، انجن بند کیا اور رات کی خاموشی کو خود پر طاری ہونے دیا۔ اس نے کیپ کو مزید نیچے کھینچا، ماسک درست کیا اور اپنے بھاری کامبیٹ بوٹوں کے تسمے کسے۔ پھر اس نے ساتھ والی سیٹ سے وہ لوہے کی سلاخ اٹھائی، گاڑی کا دروازہ تقریباً بے آواز کھولا اور وہ باہر نکلا۔ اب وہ مضبوط قدم دھرتا اندر بڑھ رہا تھا۔ اس کے بوٹوں کی آہٹ بجری پر ایک منحوس تھاپ کی طرح گونج رہی تھی۔ دی ڈین کے دروازے پر کوئی گارڈ نہیں تھا۔ یہاں آنے والے خود اپنی حفاظت کے ذمہ دار تھے۔ اس نے زنگ آلود دروازے کو دھکا دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر باہر سے بھی زیادہ غلیظ تھا۔ ہوا میں سگریٹ، شراب اور انسانی پسینے کی بو کا ایک ناقابل برداشت امتزاج تھا۔ ایک کونے میں کچھ لوگ تاش کھیل رہے تھے، جبکہ ایک ٹوٹی ہوئی میز پر دو لڑکے بیٹھے تھے جو نشے میں تقریباً ڈوب چکے تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہروں پر احمقانہ مسکراہٹ تھی۔ ان میں سے ایک وہی تھا جس نے فجر کو گاڑی سے باہر پھینکنے کے بعد کھڑے ہو کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی شیطانی چمک تھی۔ ولی سائے کی طرح ان کی میز پر آ کھڑا ہوا۔ اس کی آمد اتنی اچانک اور خاموش تھی کہ ایک لمحے کے لیے انہیں محسوس ہی نہیں ہوا۔ پھر ایک لڑکے کی نظر اس پر پڑی۔
اس کی نشے میں دھت آنکھیں پہلے حیرت سے پھیلیں، جان لیوا خوف نے جگہ بنا لی۔ کون ہو تم؟ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا، نہ غصہ نہ نفرت، صرف ایک برفانی سرد مہری۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور لوہے کی سلاخ ہوا میں بلند کی۔ پہلا وار ہوا اور اس کے ساتھ ہی ایک دل دہلا دینے والی چیخ گونجی۔ سلاخ سیدھا اس لڑکے کے دائیں ہاتھ پر پڑی تھی۔ ہڈی ٹوٹنے کی کرخت آواز نے باقی ماندہ شور کو چیر دیا۔ وہ کرسی سے گر کر فرش پر تڑپنے لگا۔ اس کا چہرہ درد سے مسخ ہو چکا تھا۔ دوسرا لڑکا حواس باختہ ہو کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا دوسرا وار اس کے بائیں ہاتھ پر پڑا۔ اس کی چیخ حلق میں ہی گھٹ گئی۔ ولی کی حرکت میں ایک مشینی درندگی تھی، نہ کوئی اضافی حرکت، نہ کوئی ضائع شدہ لمحہ۔ وہ دونوں اب فرش پر تھے، اپنے ٹوٹے ہوئے بازوؤں کو سمیٹے ہوئے، درد سے بلبلا رہے تھے۔ وہ خود کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، گھسٹ کر دور جانا چاہتے تھے، مگر بے سود۔ ولی ان کے اوپر ایک قہر بن کر کھڑا تھا۔ اس نے پے در پے کئی وار کر کے ان دونوں کے صرف ہاتھ توڑے، کہیں اور نہیں مارا تھا۔ ایک کونے میں بیٹھے وہ تاش کھیلتے لڑکے بھاگ گئے تھے۔ پھر اس نے جھک کر اس لڑکے کے بالوں کو اپنی آہنی گرفت میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب دہشت ناچ رہی تھی۔ اپنی میڈم کو میرا پیغام دو۔ اس کی آواز ابھری، مگر یہ وہ آواز نہیں تھی جو فجر سنتی تھی۔ یہ گہری، کھردری اور ایک واضح اسکاٹش لہجے میں تھی۔ اسے میرا یہ پیغام دو کہ میں اس کی شہرت تک پہنچ کر رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اس کا سر فرش پر پٹخ دیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ایک نظر فرش پر تڑپتے ہوئے ان نشیوں پر ڈالی اور پھر جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے پلٹ گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کے بوٹوں کی آواز آہستہ آہستہ دور ہوتی گئی اور پھر رات کی خاموشی میں گم ہو گئی۔ دی ڈین میں اب صرف دو انسانوں کے کراہنے کی آوازیں تھیں، اور ہوا میں ایک پیغام گونج رہا تھا، ایک ایسا پیغام جو خون اور ٹوٹی ہوئی ہڈیوں سے لکھا گیا تھا۔ جب وہ واپس فجر کے کمرے میں داخل ہوا تو رات کا آخری پہر تھا۔ اس نے جیکٹ، کیپ اور ماسک اتار کر اپنی پرانی شناخت دوبارہ اوڑھ لی تھی، مگر اس کے اندر کا طوفان ابھی تھما نہیں تھا۔ اس نے دروازہ آہستگی سے کھولا، یہ سوچ کر کہ وہ اب تک سو رہی ہوگی، مگر وہ کمرے کے عین بیچ میں کھڑی تھی، ہاتھ میں فون پکڑے۔ اس کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس پر تفکر کے سائے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر اس نے سر اٹھایا۔ تم کہاں گئے تھے؟ وہ آگے بڑھی، آواز میں بے چینی صاف ظاہر تھی۔ کچھ نہیں، بس تازہ ہوا کھانے گیا تھا، اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ آواز میں وہی اپنائیت تھی۔ وہ فجر کی جانب بڑھا۔ فجر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں ولی کے چہرے، اس کے لباس اور اس کی چال کا جائزہ لے رہی تھیں۔ چند لمحے جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے کے بعد اس کی آواز ابھری جس میں شک کی ایک ہلکی سی لکیر تھی۔ ہوا کھانے یا کھلانے؟ اس نے بھویں سکیڑ کر پوچھا۔ اس کی بات پر ولی کے لبوں پر ایک بے ساختہ دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیسی خوفناک باتیں کر رہی ہو، میں ایڈمبرا کا ایک معصوم سا انسان ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر فجر کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اس کی گرفت مضبوط مگر نرم تھی۔ وہ اب اس کے سرد ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لیے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جیسے وہ اس کی روح میں اتر کر سارے شک دور کر دینا چاہتا ہو۔ اس معصوم انسان پر مجھے شک کیوں ہو رہا ہے؟ فجر نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ اتنا شک نہیں کرتے بیگم صاحبہ، صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اس نے دلکشی سے کہا۔ پھر عام سے انداز میں فجر کا ایک ہاتھ چھوڑا اور دوسرا ہاتھ اوپر اٹھا کر اس کے سر سے گزارتے ہوئے اسے ہلکا سا گھمایا۔ فجر اس کے اس غیر متوقع عمل پر خود کو روک نہ پائی اور ہلکے سے گھوم گئی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور مسکراہٹ کا امتزاج تھا۔ میں فجر معراج ہوں، میں خطروں اور زخموں کو سونگھ لیتی ہوں، اس نے گھومتے ہوئے جواب دیا۔ آواز میں ایک فخر اور چیلنج تھا۔ ولی نے اسے گھوم کر واپس اپنی جانب کیا
اور اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے کندھے پر رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ اب اس کے نزدیک تھا۔ اچھا، تو پھر ابھی کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری مقناطیسی کشش تھی۔ سچ بتاؤں؟ فجر اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے بولی۔ اس لمحے میں وقت جیسے تھم گیا تھا۔ ہاں، اس کی آواز ایک سرگوشی کی مانند تھی۔ وہ دونوں ساکت کھڑے تھے، دنیا سے بے خبر، صرف ایک دوسرے کے وجود سے آگاہ۔ بہت اچھا۔ فجر کے لبوں پر ایک جذب بھری مطمئن مسکراہٹ ابھری۔ اس کی آنکھوں میں موجود سارے شک پگھل کر اعتماد کی چمک میں بدل گئے۔ مجھے پتا ہے تم کچھ تو کر کے آئے ہو، اور مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ وہ دونوں جیسے ایک جیسے تھے، جیسے ایک روح کے دو حصے۔ لیکن تمہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس نے اپنا سر ولی کے کندھے پر ٹکایا۔ فجر کی مسکراہٹ دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس لمحے اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی جیت اس کی یہی مسکراہٹ تھی، جو بتا رہی تھی کہ اس کے سائے میں وہ محفوظ تھی۔ دن کی روشنی رات کے سایوں سے بالکل مختلف تھی۔ لندن کی صبح شفاف اور روشن تھی، جس میں ایک نئی امید کی جھلک تھی۔ ایمبر لائٹ اسٹوڈیو کی چمکتی ہوئی شیشے کی عمارت میں داخل ہوتے ہوئے فجر اور ولی دونوں کے چہروں پر ایک پر اعتماد سکون تھا۔ رات کا خوف اور تشدد اب ایک دھندلی یاد کی طرح تھا، جسے دن کی کامیابی نے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ دوسری میٹنگ کامیاب رہی۔ کانٹریکٹ ان کے سامنے میز پر رکھا تھا اور قلم کی ایک جنبش نے اسے ان کے حق میں کر دیا۔ جب انہوں نے دستخط شدہ دستاویزات کا تبادلہ کیا تو کمرے میں ایک پیشہ ورانہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسٹوڈیو سے باہر نکل کر وہ ابھی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر چمکتا نام دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ ہیلو نساء، کیسی ہو؟ اس نے خوشدلی سے پوچھا، مگر دوسری طرف سے آنے والی آواز نے ایک لمحے میں اس کے چہرے سے سارے رنگ نچوڑ لیے۔ اس کی مسکراہٹ یکلخت غائب ہو گئی، آنکھیں پھیل گئیں۔ فجر جو چند قدم آگے نکل گئی تھی، اس کی بدلی ہوئی حالت دیکھ کر ٹھٹکی اور تیزی سے پلٹی۔ ولی کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، جیسے کسی نے اس کے وجود سے تمام زندگی چھین لی ہو۔ وہ فون کان سے لگائے ساکت کھڑا تھا، مگر اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ کب؟ کیسے؟ آئی سی یو؟ اس کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکل رہے تھے۔ فون بند ہوا اور بے جان ہاتھ سے نیچے لٹک گیا۔ سب ٹھیک ہے؟ فجر نے اس کا بازو تھام کر جھنجھوڑا۔ اس نے خالی نظروں سے فجر کو دیکھا۔ اس کی آواز ایک زخمی سرگوشی کی طرح نکلی۔ نینی، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ آئی سی یو میں ہیں، حالت بہت نازک ہے۔ یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ جس شخص نے رات بھر اپنے جذبات پر ایک فولادی غلاف چڑھا رکھا تھا، وہ اس ایک خبر سے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ نینی صرف ایک ملازمہ نہیں تھیں، وہ اس کی ماں جیسی تھیں، اس کا گھر تھیں، اس کے بچپن کی شیریں یاد تھیں۔ ان کی واپسی کی فلائٹ اسی شام کی تھی۔ تم یہیں سے ایڈنبرا چلے جاؤ، فجر نے مضطرب ہو کر کہا۔ میں پاکستان چلی جاؤں گی، تمہارا وہاں ہونا زیادہ ضروری ہے۔ جبکہ وہ گہری سوچ کا شکار نظر آ رہا تھا۔ وہ اسے اکیلے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا، کسی صورت نہیں۔ میں کوئی حل نکالتا ہوں۔ وہ اس کے لیے اپنی سب سے بڑی پریشانی کو بھی پسے پشت ڈال رہا تھا۔ فجر نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ لاہور کی فلائٹ میں 8 گھنٹے کا سفر جیسے 8 صدیوں پر محیط تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر خلا میں گھورتا رہا۔ اس کا جسم ساکت تھا، مگر اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے لاہور پہنچنے سے چند گھنٹے پہلے ہی ایڈنبرا کی فلائٹ بک کر لی تھی۔ فجر خاموشی سے اس کی اذیت کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ کچھ کہہ کر اس کا دکھ بانٹنا چاہتی تھی، مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ ولی نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ ہٹائے بغیر اپنی انگلیوں سے اس کی گرفت کو مضبوط کر لیا۔ یہ ایک خاموش اقرار تھا کہ اس لمحے میں اسے اس ساتھ کی کتنی ضرورت تھی۔ برٹش ایئر ویز کی پرواز
رات گئے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتری۔ لاہور کی ہوا میں مخصوص نمی اور مانوس خوشبو تھی، مگر اس وقت دونوں کے حواس معطل تھے۔ اس کے پاس صرف چند گھنٹے تھے۔ اگلی فلائٹ قطر ایئر ویز کی تھی جو دوحہ کے راستے ایڈنبرا جانی تھی۔ اسے اسی فلائٹ کی ٹکٹ ملی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ وقت ایئرپورٹ کے قریب ہی کسی لاؤنج میں گزارا جائے۔ ایئرپورٹ کے قریب ایک خاموش لاؤنج میں وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ کافی کے کپ میز پر پڑے ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ ولی خود کو سنبھال چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سپاٹ سنجیدگی تھی، مگر فجر اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو صاف دیکھ سکتی تھی، اور وہ خود اس کے اندر ایک انجانا خوف سر اٹھا رہا تھا۔ اس کی چھٹی حس پوری شدت سے خطرے کی گھنٹیاں بجا رہی تھی۔ یہ صرف نینی کی بیماری کی فکر نہیں تھی، یہ کچھ اور تھا، ایک بے نام سا وسوسہ، ایک گہرا ڈر کہ اگر ولی اس بار گیا تو شاید وہ اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پائے گی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ان کے درمیان نادیدہ دیوار کھڑی کی جا رہی تھی، جیسے قسمت انہیں جدا کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ بظاہر پرسکون نظر آنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں بار بار بھر آتیں اور وہ انہیں چھپانے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگتی۔ ولی کی گہری آواز نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ میری طرف دیکھو۔ فجر نے ہمت کر کے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں چھپا خوف ولی سے چھپ نہ سکا۔ میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو۔ اس نے میز پر سے فجر کے سرد ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لے لیے۔ کچھ نہیں ہوگا، میں بس نینی کو دیکھ کر ان کی خیریت یقینی بنا کر فوراً واپس آ جاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں جانتی ہوں، وہ بمشکل بولی۔ اگر نینی کا معاملہ نہ ہوتا تو میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ تم جانتی ہو وہ میرے لیے کیا ہیں۔ اس کی آواز میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ تم میرا گھر ہو فجر، میں بے گھر کیسے رہ سکتا ہوں؟ اس نے فجر کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ فجر نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ نارمل نظر آنا چاہتی تھی، اسے مضبوط دکھنا چاہتی تھی، مگر اندر کا خوف اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ ان دونوں سے مزید کچھ نہ بولا گیا۔ فلائٹ کا وقت ہو گیا تھا اور وہ اسے ڈراپ کرنے کے لیے روانگی لاؤنج تک آیا۔ شیشے کی دیوار کے اس پار جانے سے پہلے وہ رکا۔ ایک لمحے کے لیے دنیا تھم گئی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ ساری باتیں کہہ دیں جو زبان پر نہ آ سکیں۔ الوداع کہنا بہت مشکل تھا۔ میں جلد آؤں گا۔ اس نے فجر کی پیشانی پر لب رکھے، ٹھیک اس جگہ جہاں چوٹ لگی تھی، پٹی بندھی تھی۔ وہ بس خود پر ضبط کیے کھڑی رہی۔ وہ اتنا ضروری کب ہوا تھا کچھ پتہ نہیں چلا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور تیز قدموں سے امیگریشن کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، شاید اس میں پلٹنے کی ہمت نہیں تھی۔ فجر اسے شیشے کے پار جاتے دیکھتی رہی جب تک اس کا وجود نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ اس کا دل ڈوب گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت قیمتی حصہ اس سے جدا ہو کر چلا گیا ہو۔ ہیزل آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ دل کیا پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ جو کامیابی اسے ملی تھی وہ اس احساس کے آگے کچھ بھی نہیں تھی۔ اس وقت اس کے دل میں ایک ہی دعا تھی، ایک ہی التجا کہ اس کی چھٹی حس اس بار غلط ثابت ہو، کہ اس کا ولی، اس کا محافظ اس کے پاس لوٹ آئے۔ رات اپنے آخری پہر میں داخل ہو رہی تھی۔ اورنگزیب مینشن کے وسیع و عریض اسٹڈی روم میں ایک مہیب خاموشی طاری تھی، جس سے صرف قدیم گھڑیال کی ٹک ٹک کی مدھم آواز توڑ رہی تھی۔ رئیس، جس کے نام کی ہیبت سے شہر لرزتا تھا، اس وقت اپنے چمڑے کے گہرے سب صوفے میں نیم دراز تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے وہ منظر نہیں چھٹ رہا تھا۔ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا کہ آخر اس نے ایک لڑکی کو اپنی کمزوری کیوں بننے دیا، لڑکی بھی وہ جو دشمن تھی۔ اس کے چہرے پر پہلے سے ہی ذہنی کلفت کے آثار تھے، ایک بے چینی جو فجر اور ولی کے لندن جانے کے بعد سے اس کے وجود کا حصہ بن گئی تھی۔ تبھی ملازم نے جھجکتے ہوئے اطلاع دی کہ اس کے نام ایک پارسل آیا ہے۔ اس بے وقت پارسل نے اس کے ماتھے پر شکنوں کو مزید گہرا کر دیا۔ اس نے سپاٹ لہجے میں اسے اندر لانے کا حکم دے دیا۔
یہ ایک عام سے بھورے کاغذ میں لپٹا ڈبہ تھا جس پر کوئی نام یا پتہ درج نہیں تھا۔ ایک بے نام خطرہ اس کے دل میں سر اٹھانے لگا۔ اس نے دھیرے سے اسے کھولا۔ اندر کوئی خط نہیں تھا، کوئی پیغام نہیں تھا، بس چند تصویریں تھیں۔ اس نے پہلی تصویر اٹھائی۔ اس کے مضبوط ہاتھ ایک لمحے کے لیے کانپے۔ یہ پولیس اسٹیشن کے باہر کا منظر تھا۔ ولی کا ایک بازو فجر کے گرد تھا، اسے اپنے وجود کے حصار میں لیے کھڑا تھا، اور فجر کا چہرہ اس کے سینے میں چھپا ہوا تھا۔ ان کی قربت میں ایک ایسی بے تکلفی تھی جو باس اور پرسنل اسسٹنٹ کے رشتے سے کہیں آگے تھی۔ اس کا حلق خشک ہو گیا۔ اس نے دوسری تصویر اٹھائی۔ یہ کسی ریسٹورانٹ کی تھی۔ ولی کے ہاتھ میں نوالا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے فجر کو کھلا رہا تھا، اور فجر کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو صرف کسی بہت خاص شخص کے لیے ہوتی ہے۔ تیسری تصویر، چوتھی، ہر تصویر زہر میں بجھے ایک تیر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو رہی تھی۔ ایک تصویر میں ولی اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا، اور پھر وہ آخری تصویر جس نے اس جیسے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ یہ حملے کے فوراً بعد کی تصویر تھی۔ فجر تکلیف کے عالم میں اس کی باہوں میں تھی اور ولی اسے خود میں بھینچے ہوئے اس کی پیشانی کو چوم رہا تھا۔ اس کے انداز میں ملکیت تھی، عبادت تھی، ایک ایسی شدت تھی جیسے فجر اس کی کائنات کا مرکز ہو، جیسے وہ اس کے لیے سب کچھ ہو۔ وہ جو اندھا نہیں تھا مگر پھر بھی ایک موہوم سی امید لگائے بیٹھا تھا کہ اس کے خدشے غلط ہوں، کہ ان کے درمیان پیشہ ورانہ حد سے آگے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تصویریں اس کے منہ پر ایک کرارا تماچا تھیں۔ یہ ثبوتوں کا ایک لشکر تھا جس نے اس کی آخری امید کو بھی کچل ڈالا تھا۔ وہ پھر سے دھوکا کھا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے تصویریں چھوٹ کر قیمتی ایرانی قالین پر بکھر گئیں۔ وہ شخص جس کی انگلیاں بڑے بڑے معاہدوں پر دستخط کرتے ہوئے کبھی نہیں لرزتی تھیں، اس وقت کپ کپا رہی تھیں۔ اس کی انگلیوں کے پور سفید پڑ چکے تھے۔ گلے میں اذیت کا ایک گولا اٹک گیا، مگر زبان سے ایک لفظ نہ بولا۔ اسے ولی پر بھروسہ تھا، اپنی ذات سے بڑھ کر بھروسہ تھا۔ اسے یقین تھا کہ ولی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر ان کے درمیان کچھ تھا تو وہ اسے خود بتاتا۔ وہ رئیس اورنگزیب کو دھوکہ کیسے دے سکتا تھا؟ اسے تو فجر کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا تھا، اس کے دل پر پہرا بٹھانے کے لیے نہیں۔ مگر یہ سچائی اتنی بھیانک تھی کہ وہ اس وقت چیخ نہیں سکتا تھا، دنیا درہم برہم نہیں کر سکتا تھا۔ یہ رئیس اورنگزیب کی شان کے خلاف تھا۔ وہ اپنی شکست اور اپنے ٹوٹنے کا تماشا نہیں بنا سکتا تھا۔ اس نے بس اپنی گردن صوفے کی پشت پر گرا دی اور آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ اندر ایک طوفان تھا، مگر باہر مکمل سکوت۔ وہ کیسے کسی اور کو الزام دیتا؟ کیسے ان پر دھوکے کا الزام لگاتا؟ اس کا اپنا دل تو خود اس سے دغا کر گیا تھا۔ جو جذبہ اس نے برسوں سے اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا، وہ ایک لڑکی کے لیے امڑ آیا تھا۔ جب وہ خود محبت کے آگے بے بس ہو گیا تھا تو وہ کسی اور کو قصوروار کیسے ٹھہراتا؟ یہ احساس اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ اس کی زبان اس کے اپنے دانتوں تلے دبی ہوئی تھی۔ ہونٹ آپس میں پیوست تھے، جیسے وہ ایک چیخ کو باہر آنے سے روک رہا ہو۔ تکلیف حد سے زیادہ تھی۔ سانس سینے میں اٹک رہی تھی، پھر بھی اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ وہ طاقتور تھا، اور طاقتور لوگ اپنی کمزوری نہیں دکھاتے۔ وہ اپنے مقام سے نہیں گرنا چاہتا تھا، اور یہی ضبط، یہی انا اسے اندر سے توڑ رہی تھی۔ پھر ضبط کا ایک آہنی حصار ٹوٹ گیا۔ ایک آنسو، صرف ایک، اس کی بند آنکھ کے گوشے سے پھسلا اور اس کی کنپٹی سے ہوتا ہوا صوفے کے گہرے سبز چمڑے میں جذب ہو گیا۔ کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں سنا۔ یہ ایک طاقتور آدمی کی خاموش شکست کا واحد گواہ تھا، جو رات کی تاریکی اور تنہائی میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ سورج کی پہلی کرنیں لاہور کے آسمان پر پوری طرح پھیل چکی تھیں۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس کی چال میں سفر کی تھکاوٹ تھی، مگر اس سے کہیں زیادہ ایک گہری جذباتی ماندگی تھی۔ کامیابی کا تاج اس کے سر پر سجا تھا، ایک ایسا بین الاقوامی معاہدہ جس کا خواب اس نے ہمیشہ دیکھا تھا، مگر اس کا پہلو خالی تھا۔
ولی کی غیر موجودگی ایک ایسے خلا کی طرح تھی جسے دنیا کی کوئی کامیابی پر نہیں کر سکتی تھی۔ لاؤنج میں ہی اماں اور بانو اس کی منتظر تھیں۔ بانو کا چہرہ اسے دیکھ کر کھل اٹھا، مگر اماں خلاف توقع خاموش تھیں۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ فجی باجی، آ گئیں آپ؟ کیسا رہا سفر؟ بانو لپک کر آگے بڑھی، مگر اس کی نظر فجر کے ماتھے پر بندھی پٹی اور چہرے پر موجود ہلکی خراشوں پر پڑی۔ ارے اللہ، یہ کیا ہوا؟ یہ چوٹ کیسے لگی؟ بانو کے نہ ختم ہونے والے سوالات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ فجر نے ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ سے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں بانو، ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ خوش نظر آنے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی، اپنی فتح کا احساس دلانا چاہتی تھی، مگر اس کی بھیگی آنکھیں اس کی اداسی کی چغلی کھا رہی تھیں۔ وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، اس خلا کا ماتم کرنا چاہتی تھی جو ولی کے جانے سے پیدا ہوا تھا، مگر وہ ہونٹ بھینچے کھڑی رہی۔ اماں اسے غور سے دیکھ رہی تھیں، ایک ایسی نظر سے جو اس کے وجود کے آر پار دیکھ رہی ہو، مگر اس نظر میں ممتا کی گرم جوشی کے بجائے برفانی سرد مہری تھی۔ فجر نے پانی کے چند گھونٹ پیے اور وہیں صوفے پر نڈھال سی ہو کر بیٹھ گئی۔ اماں نے اس سے ایک بھی سوال نہیں پوچھا، نہ چوٹ کا، نہ سفر کا، نہ کامیابی کا۔ ان کی خاموشی کسی آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ سامان اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ اب فون نکالے میسج ٹائپ کر رہی تھی، میں نے پروجیکٹ جیت لیا۔ میسج اس نے رئیس کو کیا تھا، ابھی وہ سینڈ ہوا بھی نہیں ہوگا کہ تبھی اس کی نظر سامنے میز پر رکھے شاندار گلدستے پر پڑی۔ رنگ برنگے تر و تازہ پھولوں سے ایک مہک اٹھ رہی تھی۔ یہ کس نے بھیجے ہیں؟ اس نے بے دلی سے پوچھا، مگر دل میں ایک انجانا دھڑکا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پھولوں کے درمیان لگے چھوٹے سے کارڈ کو اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس نے کارڈ کھولا، اس پر لکھی چند سطروں نے اس کی دنیا کو تہو بالا کر دیا۔ وقت جیسے تھم گیا، آوازیں معدوم ہو گئیں، اس کی پوری دنیا 360 ڈگری پر گھوم گئی۔ ویلکم بیک، زندگی کی سب سے بڑی کامیابی مبارک ہو، بلقیس کا بیٹا رئیس اورنگزیب۔ بریکٹ میں لکھے نام پر نظر پڑتے ہی اسے لگا جیسے لاؤنج کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ اسے اپنی پوری زندگی جھوٹ لگنے لگی۔ کارڈ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے قالین پر گر گیا۔ وہ صوفے پر ڈھہ گئی۔ اماں وہیں ساکت بیٹھی تھیں، بالکل سپاٹ چہرہ لیے۔ کئی لمحے، شاید صدیاں بیت گئیں، فجر کو یہ سمجھنے میں کہ جو اس نے پڑھا وہ سچ تھا۔ اس نے جھک کر کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ کارڈ اٹھایا، پھر سے پڑھا۔ الفاظ وہی تھے، ایک ایک حرف اس کے دل میں نشتر کی طرح چبھ رہا تھا۔ اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے کارڈ کو بھینچا اور اماں کی جانب دیکھا جو بے تاثر نظروں سے اسی کو دیکھ رہی تھیں۔ اماں؟ اس کی آواز ایک ٹوٹی ہوئی سرگوشی تھی۔ اماں یہ؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی، مگر الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ اماں یہ سچ نہیں ہے نا؟ اس نے آخری موہوم سی امید کے ساتھ پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ وہ اٹھ کر اماں کی جانب آئی۔ کہیں نا اماں یہ جھوٹ ہے، کہیں نا۔ اماں کے گھٹنے پر ہاتھ دھرتے وہ نیچے بیٹھی تھی۔ آواز بھرا گئی، آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر امڈ آیا۔ یہی سچ ہے۔ ٹھنڈے بے رحم الفاظ اماں کے لبوں سے ادا ہوئے۔ فجر بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں شکوے تھے۔ آپ نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ بڑی دیر بعد اس نے سوال کیا۔ بانو جو کچن کے دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، مگر فضا میں پھیلا درد اسے اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ کیونکہ مجھے تم سے نفرت ہے فجر، شدید نفرت۔ اماں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا اور ان کے ہر لفظ نے فجر کے وجود کو چیر کر رکھ دیا۔ اماں کے گھٹنے پر جمع اس کا ہاتھ ساکت رہ گیا۔ اماں؟ اس نے اذیت سے اپنی ماں کو دیکھا، اس عورت کو جسے وہ اپنی جنت بنانے کے لیے سب سہ گئی۔ تم ملعون ہو فجر،
ملونوں سے کس کو محبت ہوتی ہے بھلا؟ ان کے الفاظ کسی تیز دھار آری سے کم نہ تھے۔ سب اسے کرسٹ کہتے تھے، مانتے تھے، اس سے فرق نہیں پڑتا تھا، پر جب اماں اسے ملون کہتی تھیں وہ ہر بار اندر سے مر جاتی تھی۔ تم ایک انچاہا وجود ہو، ہم نے کبھی تمہاری خواہش نہیں کی۔ وہ اسے نہیں سامنے دیکھ رہی تھیں، کاش وہ اس کی کتب زدہ آنکھیں دیکھ لیتیں۔ تم ہم پر عذاب کی طرح مسلط کی گئیں، تمہارا ملون ہونا سب کچھ نگل گیا۔ فجر ضبط کیے انہیں دیکھتی رہی، اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، پلکیں لرز رہی تھیں۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کچھ نہ کہہ سکی۔ اپنا 100% دے کر بھی وہ اماں کے دل میں رتی بھر جگہ نہیں بنا پائی تھی۔ اس کی ساری زندگی، ساری کوششیں، سب بے معنی تھا۔ اس کا ہاتھ اماں کے گھٹنے سے اٹھ گیا۔ میں نے تمہیں روکا تھا، میں نے کہا تھا رئیس اورنگزیب سے دور رہو، مگر تم نے نہیں سنی۔ تم اس کے جال میں پھنس گئیں، تم نے اپنی موت خود چنی۔ ایک بے رحم سسکی فجر کے حلق میں ہی اٹک گئی۔ تم منار کا متبادل ہو، تم اپنے لیے نہیں بنی، تمہاری کوئی پہچان نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم پر رئیس اورنگزیب کا برا سایہ ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ تمہاری ہر سانس، تمہاری ہر کامیابی، سب ایک دھوکہ ہے جو تم نے خود کو دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی، اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جس شخص کو وہ اپنا مسیحا سمجھتی تھی وہی اس کی زندگی کا سیاہ سایہ نکلا۔ جس کامیابی پر وہ نازاں تھی وہ اس کی سب سے بڑی شکست تھی۔ اس نے مزید کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں پوچھا۔ تمام سوالات دم توڑ چکے تھے، تمام جوابات مل چکے تھے۔ اس نے خالی نظروں سے اپنی اماں کو آخری بار دیکھا، پھر جھک کر وہ چھوٹا سا کارڈ اٹھایا، اسے مٹھی میں بھینچ لیا۔ اب اسے رئیس مینشن جانا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ وہاں تک کیسے پہنچی تھی۔ اس کا دماغ معوف تھا، ذہن اتنی بڑی حقیقت برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ ابھی تک لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی بھیانک بے رحم مذاق تھا۔ رئیس مینشن کا بڑا سا آہنی دروازہ گارڈ نے اس کے لیے کھولا اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ اس کے قدموں تلے سفید چمکتا ہوا ماربل تھا اور اس کے ہاتھ میں بھینچا ہوا وہ کارڈ۔ وہ سفید ماربل پر قدم دھرتی آگے بڑھ رہی تھی، ہر قدم پر جیسے کانچ کی کرچیاں بکھری ہوں۔ اس کی اپنی ذات ریزہ ریزہ ہو رہی تھی۔ وہ عالی شان ڈرائنگ روم سے گزرتے ہوئے بڑے سے لابی نما لاؤنج میں پہنچ چکی تھی۔ سامنے کی زینوں کے ایک جانب سے اس کی آواز ابھری، صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ ہار اپنی مان لے، صرف اتنا ہی نہیں وہ ہار اپنی مان لے، وہ شخص ہمارے سامنے مجبور ہونا چاہیے۔ بڑی سی شہنشاہوں جیسی سفید کرسی جس کی لکڑی سنہری رنگ کی تھی، وہ اس پر یوں براجمان تھا جیسے کوئی بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہو۔ اس کے وجود سے ایک ناقابل تسخیر طاقت اور ہیبت پھوٹ رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی آئی اور اس کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ اس کا ہر قدم دل پر پڑنے والے ہتھوڑے کی طرح تھا جسے وہ سن رہا تھا، محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کتاب بند کی اور ایک جانب رکھے میز پر دھری، پھر دھیرے سے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ ہیزل آنکھیں سرخ متورم ہو چکی تھیں، جیسے خون اتر آیا ہو۔ ہونٹ پھٹا ہوا تھا، سر پر پٹی بندھی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں وہ بھینچا ہوا مڑا توڑا کارڈ تھا۔ اس کا پورا وجود آندھیوں کی زد میں تھا۔ رئیس نے چند لمحے اسے دیکھا۔ یہ جھوٹ ہے نا؟ اس نے کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہتھیلی پر وہ مسلا ہوا کارڈ رکھا تھا۔ اس کی آواز ایک زخمی سرگوشی تھی، ایک آخری امید کی التجا۔ وہ اسے امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی ڈوبتا ہوا تنکے کا سہارا تلاش کرے۔ رئیس نے ایک گہری سانس لی جو اس کے سینے میں کہیں اٹک گئی۔ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک جملہ اور سب ختم ہو گیا۔ اس کی امید کی آخری کرن بھی بجھ گئی۔ ہاتھ بے جان ہو کر پہلو میں گر گیا اور کارڈ چمچماتے ماربل پر جا گرا
جیسے اب اس کا اپنا وجود گرا ہو۔ وہ اب اسے شکوہ کناں نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں نفرت نہیں، صرف ایک گہرا بے پایاں دکھ تھا۔ تم شروع سے جانتے تھے، تم سب جانتے تھے، اماں کی طرح تم نے بھی مجھے دھوکہ دیا۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی، ہر لفظ اس کے حلق میں کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ میں دھوکے نہیں دیتا۔ اس کے انداز میں وہی سکون، وہی ٹھنڈک تھی جو فجر کے اندر آگ لگا رہی تھی۔ اتنا بڑا طوفان برپا کر کے کوئی اتنا پرسکون کیسے رہ سکتا تھا؟ تو وہ تم تھے، ہمیشہ سے، وہ کالا سایہ، وہ تم تھے۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ رئیس کا وجود آنسوؤں کے پردے کے پیچھے دھندلا سا گیا۔ اس کی پوری زندگی کسی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ لوگوں کا اسے ملعون کہنا، اسے دھتکارنا، اسے پھٹکارنا، اس سب کی وجہ وہ ایک شخص تھا جسے وہ واقعی اپنا مسیحا سمجھنے لگی تھی، جس کے ساتھ اس نے ایک خوبصورت، چمکتا ہوا، محفوظ گھر بنا لیا تھا، جہاں وہ اس کا سربراہ تھا، جس کی وجہ سے اسے لوگوں نے ہمیشہ تکلیف دی، اور ستم ظریفی یہ کہ اس تکلیف پر پہلا مرہم بھی اسی نے رکھا تھا، اس تکلیف سے لڑنا بھی اسی نے سکھایا تھا۔ وہ دیکھ اسے رہی تھی، مگر تصور کے پردے پر اس کی اپنی زندگی کسی فلم کی طرح چلتی رہی۔ پھر بھی تم نے فرار کی راہ ڈھونڈ لی۔ وہ بس اتنا ہی بولا، مگر اس کے لہجے میں ایک عجیب سی کاٹ تھی۔ کہہ دو یہ جھوٹ ہے، کہہ دو پلیز۔ اس کا ذہن یہ قبول نہیں کر رہا تھا۔ وہ یہ حقیقت تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی کہ ہمیشہ اس کا مسیحا بننے والا شخص اس کی تمام محرومیوں، تمام تکلیفوں، تمام تنہائیوں کا ذمہ دار تھا۔ وہ یہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی وجہ سے ملعون ٹھہرائی گئی تھی۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ جس بلقیس کے بیٹے سے وہ اس قدر نفرت کرتی تھی وہ کوئی اور نہیں، رئیس اورنگزیب تھا۔ وہ اپنی زندگی میں رئیس کا بنا ہوا بلند مقام ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے اندر ایسی تکلیف تھی کہ دل چاہ رہا تھا دہاڑے مار مار کر روئے۔ اس کالے سائے سے بچنے کے لیے ہی تو اس نے ارسل جیسے شخص کو فرار کا راستہ بنایا تھا۔ میرے کہہ دینے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ اس بار اس کا لہجہ زخمی تھا، مگر فجر صرف اپنی تکلیف محسوس کر سکتی تھی۔ تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے میرے ماں باپ نے مجھے مارنا چاہا۔ تمہاری وجہ سے مجھے ہمیشہ نفرت ملی۔ تم نے یہ کیوں کیا؟ کیوں؟ اس بار وہ پوری قوت سے چلائی۔ گردن کی نسیں ابھر آئیں، چہرہ سرخ انگارہ ہو رہا تھا، جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ چکے تھے۔ وہ کھڑی نہ رہ پائی، گھٹنوں کے بل فرش پر گر گئی۔ کھڑے رہنے کی طاقت نہیں تھی۔ وہ یوں ہی بیٹھا رہا، کسی ڈارک لارڈ کی طرح، بے حس، بے حرکت، مگر اس کے حلق میں اذیت کا ایک گولا اٹک چکا تھا۔ زندگی کا ایک ایک پل فجر کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ تم نے میری ساری روشنی چرا لی رئیس، تم نے مجھ میں اندھیرے بھر دیے۔ وہ روتی نہیں تھی، وہ رو رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کر، سسکیاں لے کر۔ اس کا ہر آنسو سفید ماربل پر ایک داغ چھوڑ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار اسے رئیس کہا تھا، اس کا نام لیا تھا۔ وہ یہ رئیس دوبارہ سننے کے لیے ایک سلطنت لوٹا سکتا تھا، مگر افسوس اس وقت اپنی خاموش شکست کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ وہ جواب چاہتی تھی۔ وہ ہر اس اذیت کا حساب چاہتی تھی جو اس نے بنا کسی جرم کے سہی تھی۔ ہر اس تکلیف کی وجہ جاننا چاہتی تھی جو اسے بے قصور ہوتے ہوئے دی گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے قد کا سایہ فجر کے وجود پر پھیل گیا۔ جاننا چاہتی ہو کیوں؟ وہ قدم دھرتا اس چبوترے سے نیچے اترا جس پر وہ کرسی دھری تھی، اور چلتا ہوا اس کی جانب آیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ بھی کسی شاہی فرمان کی طرح گونج گئی۔ پھر وہ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی قربت کی وحشت سے پورا مینشن کانپ اٹھا۔ اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر رئیس کو دیکھا۔ ان نم آنکھوں میں ایسی بے بسی تھی کہ رئیس کا دل
ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ وہ جانتا تھا اب یہ کبھی نہیں ابھر پائے گا۔ میرا کیا قصور تھا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اس کی آواز میں معصومیت کا وہ زہر تھا جو رئیس کو دلچھٹ تک کڑوا کر گیا۔ تمہارا یہ قصور ہے کہ تم منار معراج کی بہن ہو۔ اس نے فجر کے چہرے پر نگاہیں گاڑ دیں۔ تمہارا یہ چہرہ، اس چہرے سے مجھے سب سے زیادہ نفرت ہے۔ وہ اس چہرے کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی آخری حسرت ہو، جیسے اس کی ہر تفصیل اپنی آنکھوں میں نقش کرنا چاہتا ہو۔ فجر اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ شخص تو رئیس اورنگزیب تھا، طاقت اور تحمل کا پہاڑ۔ یہ عام لوگوں جیسی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ وہ اس کے چہرے کو کرسڈ کیوں کہہ رہا تھا؟ وہ اس چہرے سے نفرت کیوں کر رہا تھا؟ یہ تو عام لوگ کرتے تھے، وہ تو رئیس اورنگزیب تھا۔ یوں نہ کرو، اس نے ایک سسکی لی، آنسو گالوں پر بہہ نکلے۔ وہ اس سے نفرت نہیں کرنا چاہتی تھی جس نے اسے بقا سکھائی تھی۔ اس کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ شخص اتنا بے رحم ہو سکتا تھا۔ اس چہرے نے مجھ سے میرا سب کچھ لیا، سب کچھ۔ میں یہ سب کیوں نہ کروں؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں پہلی بار نمی کی ایک واضح تہ ابھری، ایک ایسی تکلیف جو اس کے مضبوط ضبط کے پردے کو چیر کر باہر جھانک رہی تھی۔ میں منار نہیں ہوں، میں فجر ہوں۔ اس نے وہی بودی دلیل دی جو وہ بچپن سے سب کو دیتی آئی تھی، ایک ایسی سچائی جسے کوئی ماننے کو تیار نہ تھا۔ پر افسوس، تمہارا چہرہ منار کا ہے۔ وہ بے رحم ہوا، ایک ایک لفظ نشتر بن کر چبھنے لگا۔ فجر نے ایک لمحے کے لیے خود کو سنبھالا۔ میں منار نہیں ہوں، اگر تم میرا نصیب ہوتے میں تمہیں کبھی نہ ٹھکراتی۔ اس نے لہجہ مضبوط کرنے کی ایک آخری کوشش کی۔ اس کے الفاظ میں ایک ایسی سچائی تھی جس نے وقت کو روک دیا۔ رئیس اس کی بات پر ساکت رہ گیا۔ ایک گہری بے یقینی اس کے چہرے پر ابھری۔ چند پل کی وہ خاموشی طوفان سے زیادہ وحشت ناک تھی، اور پھر وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ اگلے ہی لمحے اس کا قہقہا پورے رئیس مینشن میں گونج اٹھا۔ اب وہ بے طرح ہنس رہا تھا، ایک ایسا استہزائیہ اذیت ناک قہقہا جو اس کی اپنی روح کے زخموں سے اٹھ رہا تھا۔ فجر حیرانی سے اسے دیکھے گئی۔ یہ کیسی اذیت تھی جو ہنسی کا روپ دھارے ہوئے تھی؟ پھر وہ ٹھہر گیا، کمر پر ہاتھ رکھے اس کی جانب پلٹا۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں اصل سچائی سے آگاہ نہیں کیا۔ اس کا انداز حس اٹھانے والا تھا، جیسے وہ اس کی تکلیف سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ پھر وہ دوبارہ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا، آنکھیں اس کے چہرے پر جما دیں۔ ان سیاہ آنکھوں میں حسرت ہی حسرت تھی۔ وہ اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر اس کے کان کے پیچھے کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی نم آنکھوں کو انگلی کی پوروں سے چھونا چاہتا تھا۔ وہ آنسوؤں کو پونچھ لینا چاہتا تھا، مگر افسوس، وہ زہر سے بجھے الفاظ اگلنے پر مجبور تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں نے اتنے سال صرف اس لیے انتظار کیا کہ مجھے تم سے شادی کرنی تھی، یا ہمارا ایسا کوئی رشتہ تھا؟ اوہ خدایا! اس کی آنکھیں ایک پل کو ہیزل آنکھوں سے ٹکرائیں، اور اندر اٹھتے طوفان سے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہو گئی۔ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آخر سارے سچ اس سے ہی کیوں چھپائے گئے تھے؟ تم صرف میرے انتقام کا ایک ذریعہ ہو۔ تمہارے ساتھ مجھے وہ کرنا ہے جو منار معراج نے میرے خاندان کے ساتھ کیا۔ مجھے تمہیں مارنا ہے فجر۔ میں وہ کالا سایہ ہوں جو تمہاری موت ہے۔ لفظ ہوا میں معلق رہ گئے۔ وہ ششدر سی اسے دیکھے گئی، سانس سینے میں اٹک گئی۔ تو یہ تھی حقیقت، یہ تھی اس کے وجود کی قیمت۔ منار فیشنز کی CEO، جس کی قابلیت کی گواہی پوری دنیا دے رہی تھی، وہ بس ایک بدلے کا ذریعہ تھی۔ کیا یہ حیثیت تھی اس کے وجود کی جس کی خاطر اس نے اتنی جنگیں لڑیں؟ مجھے معراج الدین کا خاندان مٹانا تھا، مٹانا ہے۔ وہ ابھی بھی اسے انہی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اس کے پھٹے ہونٹ کو، اس کے سر پر بندھی پٹی کو۔ اسے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی نا؟
اگر وہ مارنے والوں میں ہو جاتا تو بچانے والا کون تھا؟ تو یہ وجہ تھی کہ اماں نے اس سے سچ چھپایا تھا، اسے کبھی رئیس اورنگزیب کا نام نہیں بتایا تھا۔ اس کی منگیتر صرف منار تھی، وہ نہیں۔ ان کا ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا، کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ بس اس کے بدلے کا ایک مہرا تھی۔ وہ کالا سایہ جو اس پر منڈلاتا تھا وہ اس کی موت تھا۔ پھر اتنے سال انتظار کیوں کیا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے چیخی۔ اس کی آواز میں صدیوں کی تھکن اور کرب تھا۔ کیوں پیدا ہوتے ہی مار نہیں دیا تھا؟ اسے جواب چاہیے تھے۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اسے اس کی ماں نے ایک وعدے سے باندھ لیا تھا۔ وہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ اپنے ہتھیار کب کے پھینک چکا تھا۔ وہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ اسے کبھی نہیں مار سکتا۔ وہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ منار معراج کے کالے سائے سے رہائی پا چکا تھا۔ وہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کی زندگی کو روشن کر رہی تھی۔ وہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ عورتوں کو چاہ کر بھی اپنی جنگ میں نہیں گھسیٹ سکتا تھا۔ وہ بتانا چاہتا تھا کہ اسے اپنا یہ گھر عزیز تھا جو انہوں نے مل کر بنایا تھا۔ مگر اس نے کہا بھی تو کیا؟ کیونکہ میں اس چہرے کو تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، کھرلاتے ہوئے، بالکل اپنی طرح۔ اس کی بات سن کر فجر چند پل ساکت رہی۔ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ پھر اس کے لبوں پر ایک عجیب ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ ابھری اور وہ ہنس دی، اذیت بھری ہنسی۔ اب وہ ہنس رہی تھی، ہنستی جا رہی تھی۔ پھر وہ رک گئی، منہ بھینچ لیا جیسے ایک چیخ کو اندر ہی اندر دبا رہی ہو، اور پھر وہ ہنستے ہنستے رو دی۔ اس کا سر جھک گیا اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب وہ رو رہی تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا تڑپ ہی تو رہی تھی۔ وہ اسے مزید کیا تڑپا تھا؟ وہ تو پہلے ہی اذیت کی انتہا پر تھی۔ ابھی ابھی تو ان سب سے باہر نکلی تھی۔ رئیس نے اسے پہلی بار روتے دیکھا تھا۔ یہ ایک تکلیف دہ عمل تھا۔ فجر معراج کو رلانا بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ اگر وہ رو رہی تھی تو اس کا مطلب اس کی تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ وہ اس کے قریب سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا یوں اٹھنا ایسا تھا جیسے کوئی بادشاہ اپنی رعایا کے درمیان سے اٹھ کر واپس اپنے ناقابل تسخیر تخت کی جانب بڑھ رہا ہو۔ اس کی قربت کا وہ لمحہ جو وحشت اور ایک انکہی اذیت سے بھرا تھا ختم ہو چکا تھا۔ فاصلہ دوبارہ قائم ہو گیا، اور اس فاصلے میں صدیوں کی نفرت اور برسوں کا پچھتاوا تھا۔ دنیا میں ایسا رشتہ کسی کا نہیں ہوگا جیسے ان کا تھا۔ موت کا سایہ اور مسیحا ایک ہی تھا۔ حقیقت اور فریب کے بیچ کی آخری لکیر وہ خود تھی۔ وہ دونوں ایک انوکھی ڈور سے بندھے تھے۔ اس نے آنسو ضبط کرتے سر اٹھایا۔ آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر بال چپک گئے۔ پھر اپنے ریزہ ریزہ وجود کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جب وہ بولی تو اس کی آواز میں اب سسکیوں کا ارتعاش نہیں بلکہ ایک شکست خوردہ ٹھہراؤ تھا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ رخ دوسری جانب کیے کھڑا تھا۔ اس کی پشت فجر کی طرف تھی۔ وہ اسے خود سے دور کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ اسے اتنی تکلیف دی جاتی کہ وہ خود نفرت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ التجا نہیں دیکھ سکتا تھا جو اس کے ضبط کے ہر بندھن کو توڑ دیتی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم ویسے جیو جیسے میں جی رہا ہوں، تنہا، اکیلے۔ اس کا لہجہ اتنا سپاٹ تھا جیسے وہ کسی موسم کا حال بتا رہا ہو۔ فجر کی آنکھیں جو ابھی خشک ہونا شروع ہوئی تھیں پھر سے بھر گئیں۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ میں نے تم سے زیادہ تنہائی دیکھی ہے۔ میں تم سے زیادہ اکیلی رہی ہوں۔ میں تم سے زیادہ تڑپی ہوں۔ اس کی آواز ایک سرگوشی جیسی تھی، جیسے وہ اسے نہیں، خود کو اپنی اذیتوں بھری زندگی کا خلاصہ سنا رہی ہو۔ اسی لمحے رئیس کے ہاتھ میں پکڑے فون کی اسکرین روشن تھی۔ جانے سے پہلے ولی کا بھیجا گیا پیغام چمک رہا تھا۔ میں جلد واپس آؤں گا بگ بی۔ منار فیشنز آپ کے حوالے ہے، خیال رکھیے گا۔ اس نے فجر کا نام نہیں لیا تھا، پورے پیغام میں اسے منار کہا تھا۔ رئیس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو عجیب سی تاریکی چھا گئی۔ ہاں، وہ پہلے اکیلی تھی، اذیت میں تھی، مگر اب اس کے پاس سب کچھ تھا۔ ایک خاندان، ایک دوست،
ایک محبت۔ میں تمہیں ایک آپشن دیتا ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہی پرانی بے رحمی اور طاقت کا غرور لوٹ آیا تھا۔ فجر نے خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہاری پہچان برقرار رہے گی، منار فیشنز کی CEO فجر معراج، مگر تمہیں چننا ہوگا، اپنی پہچان یا پھر ولی۔ فجر اپنی جگہ جم سی گئی۔ تو کیا وہ جان گیا تھا؟ وہ سب کچھ جانتا تھا۔ میں تمہیں مشورہ دوں گا، اپنی پہچان چن لو۔ یہ جھوٹے رشتے، یہ کھوکھلے سہارے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اپنے راستے الگ کر لو، باقی سب چھوڑ دو۔ ولی، فلک اور… وہ لمحے بھر کو رکا۔ مجھے۔ آج کے بعد ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ جملہ نہیں تھا، ایک حکم تھا، ایک فیصلہ تھا۔ وہ اسے اپنے بنائے گھر سے باہر نکال رہا تھا۔ فجر کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ سب اسے عزیز تھے۔ پہلی بار تو اسے سچے رشتے ملے تھے، ایک محبت کا، ایک دوست کا اور ایک سربراہ کا، جس کی چھت تلے اس نے خود کو محفوظ سمجھا تھا۔ پہلی بار تو اس نے گھر بنایا تھا، وہ اس کا گھر نہیں توڑ سکتا تھا۔ میں کسی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کے لہجے میں اب التجا کے ساتھ ایک ضد بھی تھی۔ لوگوں کو اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہیے، ورنہ وہ ہماری جان لے لیتے ہیں۔ وہ یہی کر رہا تھا۔ وہ ملکہ ملعون ہی ٹھیک تھی۔ کیا ہوا اگر اکیلی تھی؟ مطمئن تو تھی نا، مگر اب وہ کیسے چھوڑ دیتی؟ اس نے ایک آخری التجا کی، اپنی بچی کچی ہمت مجتمع کی۔ میرا کوئی گھر نہیں تھا، میں نے بہت مشکل سے یہ گھر بنایا ہے۔ میرے ساتھ یوں نہ کرو، میرا گھر مت توڑو رئیس۔ اس کی آواز میں وہ درد تھا جو پتھر کو موم کر دے، مگر وہ رئیس اورنگزیب تھا۔ سلطنتیں جیتنے والے سوال نہیں کرتے، حکم دیتے ہیں۔ وہ واپس چلتا ہوا اسی کرسی تک پہنچا اور اسی شاہانہ انداز میں بیٹھ گیا، یوں جیسے اسے سنا ہی نہ ہو۔ تم سن رہے ہو نا، یہ ہمارا گھر ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ اب فرش پر بیٹھی نہیں تھی، گھٹنوں کے بل کھڑی تھی۔ وہ فجر معراج جو ٹوٹ سکتی تھی مگر جھک نہیں سکتی تھی، وہ آج اپنا گھر بچانا چاہتی تھی۔ یہ تمہارا گھر کبھی نہیں تھا، اس نے کتاب اٹھاتے ہوئے سرد مہری سے کہا۔ تم ہمارا حصہ نہیں ہو، تم کبھی ہمارا حصہ نہیں بن سکتی۔ تم ملعون ہو، تم وہی رہو گی۔ اس کے سرد الفاظ نے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی، اور عنکبوت ہمیشہ اس بھرم میں جیتا ہے کہ اس کا گھر سب سے مضبوط گھر ہے۔ فجر معراج کا بھرم ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوا۔ وہ واپس اپنی کتاب اٹھا کر اس میں یوں مگن ہو چکا تھا جیسے فرش پر بیٹھی ٹوٹتی بکھرتی لڑکی وہاں ہو ہی نہ، جیسے اس کا وجود ایک سائے سے زیادہ کچھ نہ ہو۔ بگ بی، بہت آہستگی سے ایک ٹوٹی ہوئی سرگوشی اس کے لبوں سے آزاد ہوئی تھی۔ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اپنا ارادہ بدل لوں۔ یہ التجا نہیں، تجویز تھی، اور اس کی تجویزیں اکثر آخری ہوتی تھیں۔ لہجے میں ایک ایسی دھمکی تھی جس نے فجر کو ساکت کر دیا۔ ارادہ بدلنے کا مطلب شاید وہ تھا جو وہ ہمیشہ سے کرنا چاہتا تھا، اسے مارنا۔ رئیس اورنگزیب کی اتنی بڑی سلطنت میں اس کے لیے ذرا بھی جگہ نہیں تھی۔ اسے بے دخل کر دیا گیا، اسے پھر سے ملعون قرار دے دیا گیا، اسے پھٹکار دیا گیا۔ انسان مرنے سے پہلے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اور وہ جن لوگوں کو اہم سمجھتی تھی ان پر اپنی ہر کوشش آزماتی تھی۔ کل ارسل برہان نے اسے ایسے ہی اپنی زندگی سے نکال دیا تھا، اور آج رئیس اورنگزیب نے اسے کاٹ کر پھینک دیا۔ کل بھی اس نے پوری کوشش کی تھی، آج بھی وہ پوری کوشش کر رہی تھی، مگر نتیجہ وہی تھا، دھتکار۔ پھر وہ خود کو سمیٹتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے وجود میں اب کوئی جان باقی نہیں تھی۔ ایک آخری حسرت بھری نظر اس شخص پر ڈالی جو تخت پر بیٹھا بے حس نظر آ رہا تھا۔ دل کرلا اٹھا۔ وہ بے رحم لڑکی جب رشتوں سے جڑ جاتی تھی پھر انہیں کاٹ کر پھینکنا اس کے لیے موت کے برابر ہوتا تھا۔ وہ مڑی اور بے جان قدموں سے واپسی کے لیے پلٹی۔ چند قدم چل کر وہ لمحے کو رکی،
اس کی پشت ابھی بھی رئیس کی طرف تھی۔ اس نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا، بس ایک جملہ کہا جو پورے رئیس مینشن میں گونجتا رہ گیا۔ کاش تم مجھے کبھی بچانے نہ آتے، کاش تم مجھے اسی کالے سائے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے، کم از کم مجھے یہ تو معلوم ہوتا کہ میرا قاتل کون ہے۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں، وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ رئیس کی نگاہوں نے دروازہ بند ہونے تک اس کا پیچھا کیا۔ ان سیاہ آنکھوں میں تکلیف ہی تکلیف تھی۔ اس کے دشمن اس کی کمزوری جان گئے تھے اور وہ اسے استعمال ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تمہیں ہمیشہ کے لیے آزاد کرنے کے لیے خود کو ہجر کا غلام بنانا پڑا مجھے۔ آج رئیس اورنگزیب نے اسے ہر طرح کی محبت اور نفرت سے آزاد کر دیا تھا۔ دل کا رشتہ تو کبھی ان کا بن ہی نہیں سکتا تھا۔ آج اس نے اسے اپنی زندگی سے بھی نکال دیا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے چھن کر آتی چاند کی مدھم روشنی فرش کے ایک حصے کو منور کر رہی تھی۔ وہ اسی ٹھنڈے فرش پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ سادہ سے سوٹ میں سکڑی ہوئی تھی، جیسے خود کو دنیا سے چھپانا چاہتی ہو۔ اس کا سامان ابھی تک ویسے ہی پڑا تھا جیسے رکھا گیا تھا، اس نے اسے کھولنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کا اپنا وجود بھی ایک بند سامان کی طرح تھا، جس کے اندر طوفان قید تھے۔ صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک کا احساس کب کا مر چکا تھا، رنگت زرد پڑ رہی تھی اور ہونٹ خشک تھے۔ سر میں لگی چوٹ میں وقفے وقفے سے درد کی شدید ٹیسیں اٹھتیں، جیسے اس کے اندر کی اذیت جسمانی شکل اختیار کر کے اسے مزید توڑنا چاہتی ہو۔ ہر ٹیس کے ساتھ اماں اور رئیس کے الفاظ اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح لگتے۔ کمرے کے سناٹے کو اس کے فون کی وائبریشن نے توڑا جو بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا۔ اسکرین روشن ہوئی، ولی فون کر رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس کا دل دھڑکا، ایک کمزور سی امید نے سر اٹھایا، مگر اگلے ہی پل ایک تلخ حقیقت نے اس امید کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ رئیس اورنگزیب کا بھانجا تھا۔ فون بجتا رہا، وائبریشن کی آواز کمرے کی خاموشی میں زہر کی طرح گھل رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتی رہی، جیسے وہ فون نہ ہو، ایک زہریلا سانپ ہو جو اسے ڈسنے کے لیے بے تاب تھا۔ اس نے فون نہیں اٹھایا، اسے اٹھانا ہی نہیں تھا۔ اسے رئیس کے آپشنز یاد تھے، اور کیا کہتی وہ اس سے؟ کیسے بتاتی کہ جس شخص کو وہ اپنا مسیحا سمجھتی تھی، وہ اس کی زندگی کی سب سے خوفناک حقیقت تھا؟ اسے بے ساختہ ارسل یاد آ گیا۔ اس نے بھی اپنے باپ کے ایک اشارے پر اسے چھوڑ دیا تھا۔ خاندان، خون، رشتے، یہ سب محبت سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ ولی بھی تو اپنے ماموں کی ہی بات مانتا۔ فون بالآخر خاموش ہو گیا، مگر چند ہی لمحوں بعد اسکرین دوبارہ روشن ہوئی۔ اس کے پیغامات ایک کے بعد ایک آ رہے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ تم میری کال کیوں نہیں اٹھا رہی؟ پلیز مجھے فکر ہو رہی ہے۔ فجر، خدا کے لیے جواب دو۔ اس کا ہر پیغام فجر کے دل پر ایک نئے زخم کی طرح لگتا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کمزوری سے اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے فون اٹھایا، ولی کی تصویر اسکرین پر نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھ سے میسج کو اسکرول کیا۔ وہ نہیں پڑھنا چاہتی تھی، مگر اس کی آنکھیں بے اختیار پڑھ رہی تھیں۔ محبت ایک دھوکہ تھی، گھر ایک فریب تھا، اور اعتبار دنیا کا سب سے مہنگا سودا تھا، جسے خریدنے کی سکت اب اس میں نہیں تھی۔ اس نے فون کا سائلنٹ بٹن دبایا اور اسے واپس میز پر پٹخ دیا۔ وہ واپس فرش پر بیٹھ گئی، اپنے گھٹنوں میں سر چھپا لیا۔ سر کا درد اب ناقابل برداشت ہو رہا تھا، لگ رہا تھا جیسے اس کا سر پھٹ جائے گا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، مگر اس کے حلق سے ایک سسکی کے سوا کچھ نہ نکلا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کی فکر کر رہا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ جیسے ہی اسے سچ معلوم ہوگا وہ بھی رئیس اورنگزیب کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا، اور وہ ایک بار پھر اکیلی رہ جائے گی۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ خود ہی اس تنہائی کو گلے لگا لے، اس سے پہلے کہ کوئی اسے پھر سے دھتکارے، وہ خود ہی سب سے دور ہو جائے۔ اس نے سوچ لیا تھا اسے کیا چننا تھا۔